مصطفیٰ اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم من يعظم شعائر اللہ فإنها من تقوى القلوب صدق اللہ مولانا العظیم۔ قابل صد احترام واجب الاکرام حضرات سامعین، ہمارے طلباء اور عوام الناس جو مختلف علاقوں سے یہاں آیا کرتے ہیں نماز میں شرکت کے لیے، یہ سوچ کر کے کچھ دین کی بات بھی مل جائے گی، نماز بھی پڑھ لیں گے، ان کو اس بات کا جذبہ رہتا ہے کہ دین کی بات بھی سن لیں گے اور عمل بھی کریں گے۔ ہمارے عوام میں دونوں جذبے ہیں، سننے کا شوق بھی ہے اور ماننے کا ذوق بھی ہے۔ اگر انسان میں یہ دونوں باتیں پیدا ہو جائیں، دین کی بات سننے کا شوق اور ماننے کا ذوق، تو دین پر چلنا کتنا آسان ہو جائے۔ دین پر چلنا حقیقت میں آسان ہی ہے۔ ہماری جو اندر کی حالت ہے وہ اس کو مشکل بناتی ہے۔ ایسا نہیں کہ دین حقیقت میں مشکل ہو، مشکلات ہمارے اندر سے آتی ہیں کہ ہمارے اندر ماننے کے جذبات نہیں ہے اور عمل کرنے کا شوق نہیں ہے، اس لیے دین کی باتیں ہمیں بہت گرابار معلوم ہوتی ہیں، مزاج نہیں چلتا، طبیعت نہیں چلتی، اور ہم بہت زور لگانے کے بعد ادھر آتے ہیں۔ اگر ہمارے اندر یہ دو باتیں پیدا ہو جائیں تو ادنا ترغیب پر ہم دین کی باتوں پر عمل کرنے والے بن جائیں اور اللہ کو راضی کرنے کے لیے دوڑیں۔ یہی ہے نا ایک ایمان والے کی سب سے بڑی خواہش اور تمنا، کیا؟ کہ اللہ کو راضی کر لے۔ یا اس سے بڑی کوئی تمنا ہے ایمان والے کی؟ اس سے بڑی تو کوئی تمنا نہیں ہو سکتی ہے کہ ایمان والے کی کہ وہ اللہ کو راضی کر لے، کیونکہ اس کا ایمان ہے کہ دنیا عارضی ہے، متاع دنیا قلیل ہے، دنیا کے تمتعات یعنی فائدے، ارتفاقات حیات، تمتعات دنیاویہ یعنی دنیاوی فائدے، وہ سب عارضی ہیں، وقتی ہیں، اور اس لیے ہیں کہ تاکہ انسان ان کو عمل میں لا کر اپنے مولا جلیل کی رضا کو حاصل کرے۔ اسی لیے ہے نا، یہ جب اس کا مطمع نظر ہوگا تو پھر اس کو اعمال صالحہ کرنے میں دلچسپی ہوگی یا پیچھے ہٹے گا؟ وہ اس کو دلچسپی ہوگی، وہ تقدم کرے گا کہ یہ نیکی بھی میرے حصے میں آ جائے، یہ نیکی بھی میرے حصے میں آ جائے، یہ بھلائی بھی میں حاصل کر لوں۔ اور جب اس کا اندر کا خراب ہوگا، باطنی حالت اس کی خراب ہوگی،
تو پھر دینی اعمال میں اس کو کوئی حظ نہیں رہے گا، حصہ نہیں رہے گا، ذوق نہیں رہے گا، شوق نہیں رہے گا، وہ اس کو بوجھ محسوس ہوں گے۔ مثال کے طور پر نماز ہی ہے، ایک طبقے کے لیے نماز بہت آسان ہے، صرف آسان ہی نہیں بلکہ مزیدار ہے، اور ایک طبقے کے لیے نماز بہت بھاری ہے، گراں بار ہے، ان کو نماز میں آنا، حاضر ہونا بہت مشکل لگتا ہے۔ اللہ پاک نے دونوں طبقات کو ایک ہی سیاق کے اندر بیان فرما دیا۔ کیا اللہ پاک نے فرمایا نا وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ، تو دونوں باتیں بیان فرما دی کہ حقیقت میں انسان کے لیے اس کی کیفیت کیا ہے، اور جو حقیقی انسان ہے ان کے لیے کیا ہے۔ وہ ایک انسان جو شیطانی افکار سے اور شہوات سے اور خرافات سے اور غفلتوں سے بھرا ہوا ہے، ان کے لیے بھاری۔ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ، ان کے لیے یہ مضمون ہے، آیت کا یہ حصہ ہے، ان کے لیے بہت گراں بار ہے، بہت بھاری ہے۔ گھر سے مسجد میں آنا، کمروں سے مسجد میں آنا بہت بھاری کام ہے، اور ایک طبقہ وہ ہے کہ ان کے لیے بہت آسان ہے، إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ، جو نماز میں دلچسپی رکھتا ہے، جو دین میں دلچسپی رکھتا ہے، ان سے پوچھو کتنا آسان ہے، وہ بھاگے ہوئے چلے آتے ہیں، آرام کے ساتھ چلے آتے ہیں۔ ہمیں جن کاموں کا شوق ہوتا ہے، دنیوی کاموں کا، وہ ہمارے لیے آسان ہوتے ہیں نہیں۔ ہمیں کھیل کا شوق ہو جائے تو ہم کھیل کے لیے کہاں جا رہے ہیں؟ وہاں کا سفر کر رہے ہیں، بہت آسان ہو گیا آپ کے لیے کھیل کے لیے وہاں کا سفر کرنا۔ ایک آدمی کو تجارت سے دلچسپی ہوتی ہے تو تجارت کی لائن سے وہاں چلا جاتا ہے، وہاں تھا۔ اس کے لیے اسفار اور اسفار کی کلفتیں سب آسان ہو جاتی ہیں نا۔ جو اس کا مقصود ہے وہ اس کے لیے دوڑتا ہے، اور اس میں اس کو لطف آ رہا ہے، مزہ آ رہا ہے، دلچسپی ہو رہی ہے، تو اس کے لیے آسان ہے۔ ہر انسان نے جو اپنا ایک مقصود بنایا ہوتا ہے دنیا کا، اس میں چونکہ اس کی دلچسپی کا عالم پورا ہوتا ہے، اس کے لیے اسباب بھی وہ اختیار کرتا ہے، اور راستے بھی نکالتا ہے، معلومات بھی کرتا ہے، پوچھ تاچھ بھی کرتا ہے، تکلیفوں کو جھیلتا بھی ہے، پاپڑ بیلتا بھی ہے، اور وہاں جا کر پہنچتا بھی ہے، ہو یا نہ ہو وہ امر آخر ہے، نتیجہ اس کا کچھ بھی ہو، لیکن انسان اپنی بھرپور سعی کو کام میں لاتا ہے اور وہاں تک پہنچ کر دم لیتا ہے، کیونکہ اس کی دلچسپی ہے، اس کا ذوق ہے، اس کی طبیعت ہے، اس کا یہی زندگی کا محور ہے، زندگی کا محور اس کا یہی ہے، جس کے آس پاس اس کی زندگی گھومتی ہے۔ اور جو نیک بندے ہیں ان کے لیے نیک کام کرنا آسان ہے، نیکیوں کو پھیلانا آسان ہے، نیک کام کرنے میں شرکت کرنا آسان ہے۔ اس لیے آپ دیکھتے ہیں کہ اللہ کے نیک بندے دین کے لیے کہاں کے اسفار کر لیتے ہیں، معلوم ہوا یہاں بھی ہے، وہاں بھی ہے، وہاں بھی ہے۔ ان کے لیے اس کام میں اللہ نے لذت رکھی ہوتی ہے، اور لطف رکھا ہوتا ہے، مزہ رکھا ہوتا ہے، تو ان کے لیے اللہ پاک زمین کو مسخر فرما دیتے ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے شیخ حضرت مولانا قمر الزمان صاحب دامت برکاتہم العالیہ، اللہ پاک نے ان کے اوقات میں کتنی برکت رکھی۔ 80 سال کی عمر میں ان کے اسفار اللہ اکبر ایسا کے لیے اللہ پاک نے اس اپنے نیک بندے کے لیے زمین کو مسخر کر دیا، ابھی یہاں ابھی وہاں، ابھی یہاں ابھی وہاں، اور بیان بھی، دعا بھی، ترغیب بھی، ترہیب بھی، سب باتیں کر کے وہ چلے جاتے ہیں۔ اللہ پاک ایسی برکتیں مخصوص بندوں کو عطا فرماتے ہیں۔ یہ کون ہوتے ہیں؟ الا علی الخاشعین، جن کو اس لفظ کے اندر بیان کیا گیا ہے۔
اب یہ بات کہ ہم ایسے لوگوں میں سے بن جائیں، یہ ہے نا ہماری تمنا. ہماری تمنا کیا ہے؟ کہ ہم ایسے لوگوں میں سے بن جائیں جن کے لیے دین کا کام آسان ہو. اس کے لیے کیا نسخہ ہے؟ اس کے لیے نسخہ یہ ہے کہ ہم اللہ پاک کے احکامات کی عظمت کا استحضار کریں. اللہ پاک کے احکامات کی عظمت کو ذہن میں لائیں، اور یہ خود احکامات الہیہ کی عظمت کا تصور اور استحضار، یہ خود اللہ پاک کی عظمت اور کبریائی کا استحضار ہے. اسی کا نتیجہ ہے جب بندے کے دل میں اللہ پاک کی عظمت اور کبریائی کا استحضار ہوگا تو احکامات الہیہ کی عظمت بھی ذہن میں ہوگی، اور وہ سمجھے گا کہ یہ حکم کس کا ہے؟ اللہ کا. ہر چھوٹے سے چھوٹے حکم کو یہ سوچ کر نہیں چلے گا کہ یہ نفل ہے، یہ سنت ہے، یہ واجب ہے، یہ فرض ہے. جو فرض ہے، واجب ہے، بس وہ اس کو ہی ادا کرنا ہے. اب اس کا ذہن، اب اس کا دماغ عاشقانہ انداز میں چلے گا. اور ایک عاشق وہ اس بات کو نہیں دیکھتا کہ حکم کس درجے کا ہے، وہ درجہ نہیں دیکھتا ہے. اس کی نظر اپنے معشوق کی ذات پر ہوتی ہے کہ حکم دینے والا کون ہے اور کس بات کا حکم دے رہا ہے. کیونکہ جانتا ہے کہ حکم دینے والا میرا محبوب ہے، میرا معشوق ہے. اس کی رضا کو حاصل کرنا یہ میرا سب سے بڑا مقصود ہے. وہ حکم، ہر حکم بجا لاتا ہے، چھوٹا ہو یا بڑا. اس کے نزدیک تو تمام احکامات بڑے ہی ہوتے ہیں، کیونکہ اس کا مقصد یہ کہ ان کو راضی کیا جائے. ہو سکتا ہے کہ اس بات کو نہ ماننے سے وہ ناراض ہوں، اس بات کو نہ ماننے سے وہ ناراض ہوں. ہماری نظر میں تو یہ بات ایسی ہے، لیکن حکم چونکہ ان کا ہے، ہو سکتا ہے کہ وہ اسی بات سے ناراض نہ ہو جائے کہ میری یہ بات نہیں مانی. جیسا ہم دنیا کے اندر دیکھتے ہیں نا کہ ہم ناراض جو ہوتے ہیں وہ اس لیے ہوتے ہیں کہ ہماری خواہشات پوری نہیں ہوتی، اور خواہشات کی تکمیل کو ہم نے اصل بنایا ہوتا ہے. اگر ہم اصل اللہ پاک کے احکامات کو بنا لیں اور اللہ پاک کے احکامات کی عظمت ہمارے ذہن میں آئے تو ہمارا یہ حال ہوگا؟ ہرگز بھی نہیں ہو سکتا. ہم وہاں درجات بعد میں سوچیں گے، وہ تو ایک فقہی درجہ ہے، ضروری ہے، اور وہ ایک الگ بحث ہے. لیکن عاشق مؤمن جو ہوتا ہے، مؤمن عاشق جو ہوتا ہے، وہ پہلے اللہ پاک کی ذات کو دیکھتا ہے اور حکم الہی کی طرف دوڑتا ہے. تو معلوم ہوا کہ اصل یہ نقطہ ہے جس نے عاشقین کے لیے ہر کام کو آسان بنایا ہوا ہے، اور دیوانوں کے لیے ہر کام ان کے لیے آسان بنایا ہوا ہے. وہ ہمارے لیے بھاری ہے، جو چھوٹے چھوٹے کام ہمارے لیے بھاری ہیں وہ ان کے لیے بڑے بڑے کام بھی آسان ہیں، اور ان کو ان کاموں کے اندر مزہ آتا ہے کیونکہ ان کے دماغ میں، ان کے دل میں اللہ پاک کے احکامات کی عظمت ہوتی ہے. اسی کو اللہ پاک نے فرمایا نا، وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ. یہ بات اگرچہ قربانی کے تعلق سے آئی ہے، مگر قرآن پاک کی ہر بات کا ایک عام مفہوم ہوتا ہے اور ایک وہاں کو جو مفہوم ہوتا ہے وہ رہتا ہے. تو وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ، جو اللہ پاک کے شاعر کی عظمت کو ملحوظ رکھے گا، یعنی احکامات الہیہ، احکامات الہیہ سب شاعر ہیں. اللہ پاک کے احکامات سب شاعر ہیں، سب اس میں اس معنی کر سب داخل ہیں. اللہ پاک کے احکامات، جمعہ میں حاضری اللہ پاک کے کتنا عظیم اور وقیح حکم ہے. جمعہ کی نماز یہ شاعر میں سے ہے کہ نہیں ہے؟ جماعت شاعر میں سے ہے کہ نہیں ہے؟ اور نماز جماعت یہ شاعر میں سے ہے. اب ان کا تقدس اور عظمت اور احترام یہی کہ انسان اس کے لپک کے چلے، اس کے دوڑ کے چلے، اہمیت کے ساتھ چلے. بھئی یہ کس کا حکم ہے؟ اللہ کا حکم ہے. اللہ کے دربار میں جانا ہے، مجھے دربار الہی میں جانا ہے. اگر اعلان ہو جائے کہ بادشاہ آ رہا ہے
وہاں پنڈال لگ رہا ہے اور وہاں اس کی ملاقات ہوگی، تمہارا حشر کیا ہوگا؟ میں سب سے پہلے پہنچ جاؤں، میں سب سے پہلے پہنچ جاؤں، میں سب سے پہلے پہنچ جاؤں، تاکہ اس کے مقربین کی جب لسٹ بنے اس میں سب سے پہلے میرا نام آ جائے کہ یہ تھا، آگے آگے تھا، جھنڈا اٹھا رہا تھا اور نعرے لگا رہا تھا۔ یہ سب ہم دنیا کے لوگوں کی عظمت جو اپنے اذہان میں رکھتے ہیں، اس لیے بھاگ دوڑ کرتے ہیں اور اس کے لیے معلوم نہیں کیا کیا کرتے ہیں اور صحیح غلط کے امتیاز بھی نہیں کرتے۔ مگر اگر ہمارے دل میں اللہ کے شاعر کی عظمت ہوتی تو ہم وہاں سب سے پہلے حاضر ہوتے کہ اللہ کے مقربین میں میرا نام لکھا جائے، اور وہاں جب لسٹ بن رہی ہو تو ہمارا نام سر فہرست، یہ انسان سر فہرست۔ حضرت جنید بغدادی رحمہ اللہ تعالیٰ کتنے بڑے انسان، اللہ اکبر کبیرہ، کتنے بڑے اولیاء اللہ میں ان کو شمار ہوتا ہے۔ ان کو جمعہ میں حاضری کا، پہلے حاضری کا بہت شوق تھا، بہت شوق، اور اس بات کی کوشش کرتے تھے کہ جمعہ کی نماز میں وہ سب سے پہلے حاضر ہوں۔ مگر اتفاق یہ ہے کہ جب بھی وہ نماز سے فارغ ہو کر جاتے تو الہام ہوتا کہ آپ بعد میں آئے، آپ بعد میں آئے۔ یہی بات ہوتی رہی۔ آخر اللہ پاک سے پوچھا کہ یا اللہ، میں تو اپنی تمام تر کوشش کر کے آج تو ایسے وقت پہنچا کہ مسجد میں بالکل مسجد سناٹا تھا، خالی تھی، کوئی تھا ہی نہیں، اذان کے بعد میں ہی تھا وہاں، چاروں طرف نظر دوڑا رہا تھا۔ آج یہ بات تو بڑی عجیب سی معلوم ہو رہی ہے کہ نہیں، آج بھی تو مسبوقی ہے اور تجھ سے پہلے فلاں آیا ہے۔ تو وہ فلاں بندہ کون ہے جو مجھ سے پہلے آتا ہے؟ ظاہر میں تو کوئی نظر نہیں آ رہا، ایک جمعے کو نظر آیا، دوسرے کو نظر آیا، تیسرے کو نظر آیا، مگر آج تو کوئی نظر ہی نہیں آیا۔ آج بھی یہی بات کہی جا رہی کہ آپ سے پہلے ایک آدمی آیا ہوا اور وہ جمعہ کی فضیلت کو لے اڑا ہے کہ یا اللہ وہ کون بندہ ہے آپ کا، مجھ کو دکھایا جائے۔ حق تعالی شانہ نے دکھایا وہ فلاں بندہ ہے۔ دیکھا تو وہ بندہ وہاں بیٹھا ہوا تھا، وہاں بیٹھا ہوا ہے۔ اچھا، جب سب چلے گئے تو اس سے ملاقات کی، بھائی کیا بات ہے؟ اللہ پاک کی نظر میں لسٹ میں تم سب سے پہلے آنے والوں میں سے۔ ہاں، تو اس واقعے سے ہمارے طلاب کوئی غلط فائدہ نہ اٹھا لیں۔ ہاں، یہ بعد میں کہوں گا میں۔ تو وہ کہنے لگا میں تو معذور قسم کا آدمی ہوں، آپ دیکھ رہے ہیں، اور وہاں بیٹھا ہوا تھا۔ ہاں، جب بھی میں نماز پڑھ کے جاتا ہوں تو یہ نیت کر لیتا ہوں کہ مجھے اگلے جمعہ کو سب سے پہلے آنا ہے۔ نماز پڑھتے ہی میری نیت یہ شروع ہو جاتی، اور حدیث پاک میں انما الاعمال بالنیات، تو میری نیت کی برکت سے اللہ پاک نے مجھے سب سے پہلے آنے والوں میں لکھا ہوا ہے، گو آپ پہلے ہیں۔ حیران رہ گئے اس کی بات سن کر۔ ہاں، تو اس کا معنی یہ نہیں کہ آپ نیت کر لیں کہ ہاں ہم بھی نیت کر رہے ہیں اور آئیں اور اس کے پاس بیٹھ جائیں کہ ہاں نیت کے انما الاعمال بالنیات، تو ہاں ایسے ویسوں کے لیے نہیں ہے، یہ خاص اولیاء اللہ کی باتیں ہیں۔ ہماری سبقت ظاہری سبقت ہونی چاہیے۔ ہم ظاہر پرست ہیں، ظاہر پرست ہیں نا ہم، تو ہماری سبقت ظاہر میں ہونی چاہیے اور اس میں تسابق ہونا چاہیے۔ جب خیر کے اندر انسان سبقت کرتا ہے تو اللہ پاک اس کا ثواب زیادہ لکھتا ہے۔ جو پہلے آتا ہے اس کا ثواب کیسے لکھا جاتا ہے؟ جیسے گائے کی قربانی کی، جب پھر جیسے اونٹ کی قربانی کی اس نے، پھر جب بعد میں آتا ہے اس کا ثواب اور کم لکھا جاتا ہے۔ گائے کی قربانی کی، بھینس کی قربانی کی، جھوٹے کی قربانی کی اس نے، جو اور بعد میں آتا ہے جمعہ کے لیے اور اپنے کاموں سے فارغ ہو کے آ رہا ہے تو ایسا ہے بکرے کی قربانی کی اس نے، اتنا ثواب۔ پھر اور بعد میں آتا ہے تو ایسا ہے جیسے کہ مرغی تو اس نے خدا کے راستے میں دیا، جو اور بعد میں آ رہا ہے تو اس کا ثواب ایسا ہے کہ انڈا اس نے خیرات کیا۔ پھر فرشتے صحیفے لپیٹ دیتے، اب بند کر دیتے ہیں، اور وہ خود بھی خطبے کو سننے کے لیے، نماز میں شرکت کے لیے بیٹھ جاتا ہے۔ تو یہ ثواب اسی اعتبار سے کم ہوتا چلا جاتا ہے،
اور بڑھتا چلا جاتا ہے تسابق ظاہری کی بنیاد پر، تسابق ظاہری کی بنیاد پر ثواب بڑھتا چلا جاتا ہے۔ تو ظاہری تسابق اعمال کے اندر یہ بھی شریعت کو نہایت پسندیدہ ہے، خالی نیت کے ساتھ ہی نہیں، ظاہری طور پر سبقت کرنا، آگے بڑھنا، یہ ہے ایک مومن کی شان۔ اور یہ جب ہی ہوگی جب غفلتوں کا ٹوکرا کچھ سر سے اترے گا، اور جب دنیا سوار ہوگی، دنیا کی باتیں سوار ہوں گی، تو انسان، اور پھر اس کے دل میں اگر خدا نخواستہ اللہ کے احکامات کی عظمت نہ ہو یا سرسری طور پر ہو، تو پھر تو انسان ایمان کے بہت کمزور مقام تک پہنچنا چلا جاتا ہے، اور یہاں تک کہ پھر وہ اللہ کے احکامات سے بالکل غافل ہی ہو جاتا ہے۔ اور جب اس حالت کے اندر پہنچتا ہے پھر اس کا ایمان بہت کمزور درجے کا ایمان بن جاتا ہے۔ اس لیے ان باتوں کا علاج یہ کہ اللہ پاک کے احکامات کو ہم اپنے دل میں ان کی عظمت کو لائیں، اللہ کی عظمت دل میں آئے، اللہ کے احکامات کی عظمت دل میں آئے، تب ہماری غفلت دور ہوگی اور ہمیں ہدایت کا طریق حاصل ہوگا۔ اور اللہ پاک جس کو ہدایت دیتے ہیں تو اس کے لیے خیر کے دروازے، برکت کے دروازے کھول دیتے ہیں۔ وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، اور اس کو اپنا متقی بندہ بنا لیتے ہیں۔ اللہ پاک ہمیں اپنے احکامات کی عظمت نصیب فرمائے۔